جب میں کالج سے لوٹا تو موسیٰ لوگ گلی میں کھیل رہے تھے۔ میرے لیے ان کا پہلا تعارف ان کے دبلے پتلے بدن اور زرد زرد سے چہرے تھے۔ میرے بچوں نے بتایا کہ یہ ہمارے ہمسائے میں آ بسنے والے نئے کرایہ دار موسیٰ لوگ ہیں۔ موسیٰ لوگ تو ہم نے انہیں خاندانی نام دے دیا تھا، کیونکہ بڑے لڑکے کا نام موسیٰ تھا، جو میرے بڑے بیٹے سے تقریباً 2 سال بڑا تھا۔ کل 5 افراد کا کنبہ تھا، میاں بیوی، 2 بیٹے اور ایک بیٹی، جو عمر میں میری بیٹی زینب جتنی تھی۔ موسیٰ لوگ جلد ہی میرے بچوں کے بہت اچھے دوست بن گئے۔ وہ اکثر گلی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے لگے۔ میرے بچے اپنے ان نئے دوستوں کو پا کر بہت خوش تھے۔ ایک روز ان کی والدہ ہمارے گھر آئیں۔ وہ ایک بہت زوردار لہجے اور بے تکلف انداز سے ڈھیروں باتیں کرنے والی خاتون تھیں۔ میں اپنی اسٹڈی میں مصروف تھا اور بیگم اور اس خاتون کی گفتگو مسلسل میری سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ جب وہ چلی گئیں تو میں نے بیگم سے کہا کہ ان کے مالی حالات کچھ اچھے نہیں لگ رہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے تو ایسا کوئی ذکر نہیں کیا۔ میں نے اسے کہا کہ لفظوں کی زیریں سطح پہ اترنا سیکھو، جہاں جذبات کی ندیاں بہتی ہیں اور لفظ جسے چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی اتر آئے نا اپنی فلسفہ ترازیوں پر۔ ٹھہریں، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ میں کافی دیر بیٹھا موسیٰ لوگوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے موسیٰ لوگوں کی یہ بات بہت کھٹکتی کہ وہ ہر وقت گلی میں کھیلتے رہتے تھے۔ میرے بچے بھی ہوم ورک کی طرف کم توجہ دینے لگے تھے اور ہر وقت ان کے ساتھ کھیلتے رہتے۔ میں اکثر ان سے ڈانٹ کے کہتا، موسیٰ لوگ تم پڑھتے کیوں نہیں؟ انکل ہم پڑھتے ہیں، موسیٰ نے جواب دیا۔ کس وقت؟ میں نے پوچھا۔ رات کے وقت، اس نے بڑے رسان سے کہا۔ میں نے پوچھا، رات کے وقت کیوں؟ دن کے وقت کیوں نہیں؟ موسیٰ نے بہت پر اعتماد لہجے میں کہا، انکل دن کے وقت بہت گرمی ہوتی ہے، رات کے وقت موسم ٹھیک ہوتا ہے، ہم اس وقت پڑھتے ہیں۔ میری اس عجیب و غریب جواب سے تسلی نہ ہوئی۔ ایک روز میرا بڑا بیٹا مجھ سے کہنے لگا، بابا میں آپ کو موسیٰ لوگوں کی ایک بات بتاؤں؟ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں موسیٰ لوگوں کے متعلق پہلے ہی متجسس تھا۔ ہاں بتاؤ، میں نے جواب دیا۔ آپ کو پتہ ہے موسیٰ لوگوں کے گھر میں چھت والا پنکھا نہیں ہے؟ بیٹے نے بڑے رازدانہ لہجے میں کہا۔ میں نے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی گرمی کے موسم میں ان کے گھر چھت والے پنکھے کا بھی انتظام نہ ہو؟ ابھی چند ہی تو دن ہوئے ہیں ان کو آئے ہوئے۔ ہو سکتا ہے چھت والا پنکھا انہوں نے ابھی اپنی سستی کی وجہ سے نہ لگایا ہو، کہیں سامان میں بندھا پڑا ہو، اور ضرور وہ اس کمرے میں پیڈسٹل فین وغیرہ استعمال کرتے ہوں گے۔ نہیں نہیں بابا، ان کے گھر میں ایک بھی پنکھا نہیں ہے، ان کا ایک ہی تو کمرہ ہے جس میں وہ سب رہتے ہیں۔ پیڈسٹل فین کا بھی کوئی نام و نشان نہیں، میں نے خود دیکھا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کے لہجے میں غم کی ہلکی سی جھلک دیکھی تو اس کو زیادہ جذباتی ہونے سے بچانے کے لیے تسلی بھرے انداز سے کہا، بیٹا ہو سکتا ہے ان کا پنکھا خراب ہو اور انہوں نے ٹھیک کرانے کے لیے دیا ہو، لیکن بابا ان کے گھر فریج اور واشنگ مشین وغیرہ بھی نہیں ہے۔ اس نے ایک اور انکشاف کیا۔ چند روز بعد عید تھی۔ سارا دن گہما گہمی میں گزر گیا۔ عزیز و اقارب عید ملنے آتے رہے،
شام ہو گئی۔ میں نے اپنے بیٹے اختر سے پوچھا، بیٹا موسیٰ لوگوں سے عید ملے ہو؟ کہنے لگا، نہیں بابا، ہم لوگ ان کے گھر گئے تھے مگر ان کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ ہم نے بہت کھٹکھٹایا، زور زور سے آوازیں بھی دیں مگر انہوں نے نہیں کھولا۔ میں نے کہا، بیٹا ہو سکتا ہے وہ سو رہے ہوں۔ میں نے پوچھا، اب جا کر دیکھو، شاید جاگ گئے ہوں۔ بیٹا تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور کہنے لگا، ان کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بیگم نے ایک بریانی کی پلیٹ اور چند ایک کھلونے بیٹے کو تھمائے کہ جاؤ موسیٰ لوگوں کو دے آؤ، یہ کھلونے ان کی بیٹی کے لیے ہیں۔ بیٹا چلا گیا۔ بعد میں وہ رونی سی صورت لیے آیا اور کہنے لگا، بابا جب میں کمرے سے نکلا تو باہر آنے کی بجائے دروازے کے پاس ہی کھڑا ہو گیا۔ مجھے اندر سے آتی آواز نے روک لیا۔ موسیٰ لوگوں کی ماما ان کے پاپا سے یہ کہہ رہی تھیں کہ بریانی پہلے بھیج دیتے تو ہم سارا دن بھوکے نہ رہتے۔ ان کو پہلے خیال کیوں نہیں آیا؟ اور کل چاند رات کو بیٹی کھلونوں اور مہندی کے لیے کتنی ضد کرتی رہی۔ اگر اسے یہ کھلونے رات ہی کو مل جاتے تو وہ روتے روتے ہی نہ سو جاتی۔ ہم نے تو بچوں کو سارا دن گھر سے باہر نہیں جانے دیا کہ محلے والے کیا کہیں گے، کہ نئے کپڑے اور جوتے کیوں نہیں بنائے۔ موسیٰ لوگ ذرا بھی یہ محسوس نہ ہونے دیتے کہ وہ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ان کے چہرے ہمیشہ مسکراتے مسکراتے سے رہتے۔ وہ اپنے اذیت بھرے لمحات کو چھپانے کا ہنر بہت اچھی طرح سیکھ گئے تھے۔ ان کے لہجے بہت صاف ستھرے سانچوں میں بنے بنائے تھے۔ ان کی والدہ جب بھی ہمارے گھر آتی تو اسی زوردار اور نستعلیق لہجے میں بات کرتی۔ یہ ہمیں بہت بعد میں پتہ چلا کہ بہت ذہانت سے باتیں کرنے والے یہ بچے کسی اسکول نہیں جاتے۔ میں نے ایک روز موسیٰ سے پوچھا، بیٹا اسکول کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگا، ہم اسکول جاتے ہیں مگر آج کل نہیں جا رہے۔ میرے والد بیمار ہیں، وہ جب ٹھیک ہو جائیں گے تو ہمیں اسکول چھوڑ آیا کریں گے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ ان کے والد جو وقتی طور پہ بیمار تھے ٹھیک بھی ہو گئے مگر بچے پھر بھی اسکول نہ جاتے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ فیس دینا اور دیگر تعلیمی اخراجات برداشت کرنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ میں نے ایک دو بار کچھ پیسے ان کو بھجوائے مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ چند ماہ گزر گئے تو ایک روز موسیٰ لوگوں کے مالک مکان مجھے ملے۔ کہنے لگے، میں نے ان کرایہ داروں کو نوٹس بھیج دیا ہے، جب سے آئے ہیں انہوں نے کرایہ ادا نہیں کیا، بل بھی ادا نہیں کیے۔ میں نے کہا، بل تو زیادہ نہیں ہوں گے، ان کے گھر تو پنکھا تک نہ تھا۔ کہنے لگے، ہاں بل تو زیادہ نہیں۔ پھر موسیٰ لوگ یہاں سے کہیں اور چلے گئے۔ میرے بیٹے چند روز بہت اداس رہے اور پھر وہ انہیں بھول گئے۔ سال ہا سال گزر گئے، ان کا کچھ علم نہ ہوا کہ وہ کہاں گئے۔ میں آج یہ افسانہ لکھنے بیٹھا تو اپنے بچوں کو یاد کرایا کہ ہمارے ہمسائے میں کبھی موسیٰ لوگ رہتے تھے جو بہت دبلے پتلے تھے۔ ان کے زرد چہرے بھی کتنے روشن تھے، ان کی اداس آنکھیں بھی کس قدر مسکراتی سی تھیں، اور انہیں اپنے درد چھپانے کا کس قدر سلیقہ حاصل تھا۔ تو میرے بچوں کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور میری آنکھوں میں بھی ہلکی سی نمی اتر آئی۔